اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى۔ تو آخری جو آیت کل جو ہم نے اور آپ نے درس سنا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو سارا معاملہ ہوا اس کو قرآن مقدس نے بیان فرمایا۔ اب وہ جو پورا معاملہ پہلے ایک آیت میں، اب پوری تفصیل کے ساتھ، پہلے مختصر، اب پوری طوالت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى، اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ جنت میں رہتے ہیں، نعمتوں میں جیسا چاہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ آئے گا اسی کے بعد والی آیت میں۔ تو یہاں سجدہ کرانے کا جو حکم ہوا ملائکہ کو کہ ملائکہ سجدہ کرو، یہ کیوں تھا؟ یہ بڑا بارہا ہم نے سنا۔ مفسرین اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا، شروع میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو ایسی قوم پیدا کرے گا جو قتل و قتال کریں گے، خون، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میرے ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، علم الہ۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کلام ہوا نا، اس میں ملائکہ نے کیا جواب دیا ہے؟ اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بارے میں، اپنا خلیفہ بنانے کے بارے میں بات کی، تو ملائکہ نے پلٹ کر کیا جواب دیا؟ ایسی قوم بنانا چاہتے ہو جو قتل و قتال کریں گے؟ مطلب ہم اچھے ہیں کہ ہر وقت تیری یاد بناتے، ہر وقت تیرے ذکر میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت تجھے یاد کرتے رہتے ہیں، اور الہ پروردگار عالم تو اس قوم کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو جنگ اور فساد کرے گی۔ مطلب وہ جو ایک پہلو نکلتا تھا بات کرنے کا، اس میں ملائکہ اپنے آپ کو بلند کہہ رہے تھے، ہم اچھے ہیں۔ اللہ نے کہا تم یہ کہتے ہو ہم اچھے ہیں، اب سارے کے سارے آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو پورا فلسفہ ہے سجدہ کرانے کا، وہ کیوں تھا؟ کہ وہ جو جسارت کر گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم فرمایا تو حکم کے جواب میں بات کرنے میں جسارت کر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ملائکہ کو حکم دے دیا، ملائکہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہا کیسی مخلوق ہوگی؟ کہا وہ تم جیسی ہوگی، ایسی عجیب و غریب ہوگی کہ اپنے اندر نفس بھی رکھتی ہوگی، نفس رکھنے کے باوجود ہر لمحہ میری یاد میں محو اور مستغرق رہتی ہوگی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ ایسے لوگ اور ایسے مردان خدا ہوتے ہیں کہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ سودا بازی کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن ان کا دل ایسا ہوتا ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں گم ہوا ہوتا ہے۔ دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے کہ سودا بازی ہو رہی ہے، اور ان کا رب ان کے دلوں پر نظر یوں کر رہا ہوتا ہے، ہر وقت وہ تو اپنے رب کی یاد میں گم ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ہیں کیسے؟ کہ یہ ملائکہ پہ بھی سبقت لے جاتے ہیں مقام اور مرتبہ میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جسارت ہوئی، اس جسارت کے بدلے میں وجہ سے اللہ نے کہا میرے ملائکہ سارے آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا یہاں حکم ہوا، سب نے کیا۔ اب ابلیس نے کیا کہا؟ ابا،
انکار ہوا، منکر ہوا، نہ مانا. کس وجہ سے؟ قرآن مقدس میں سورہ صافات کے بعد کی جو سورہ سعد کے اندر چوتھے رکوع کے اندر چلیں، اس میں قرآن مقدس کے آخری رکوع کے اندر قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیا جواب دیا اس نے؟ اللہ کو جواب دیتا ہے قال انا خیر منہ، اس کے سامنے میں جھکوں، اس سے میں بہتر ہوں. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اس کو تو مٹی سے پیدا کیا. وہ تو صرف اتنی جسارت کر گئے کہ بات کر گئے کہ ہم تیری یاد میں رہتے. یہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ گیا اور کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اب ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے کہ قیامت تک اب تجھ پر لعنت رہے گی. راندہ بارگاہ کر دیا، اپنی جناب سے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا. جواب کیا تھا؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بات بڑی اہم ہے، اسی لیے بار بار بولا جاتا ہے نا. سگنل ہوتے ہیں نا بار بار، ڈینجر، پھر چلو تو کہ پھر ڈینجر کا کیا ہے؟ کا جو آگے مرحلہ بڑا کٹھن ہے اس لیے بار بار بلوائے جا رہے ہیں. کا کیا ہے یہ؟ کا دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو سارے کمالات دیے، ساری فضیلتیں عطا کی، پھر اس کے بعد امام بنا دیا. اب کا سارے ان کے آگے سجدہ کرو، اس نے نہ کیا اور کہا کیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. یہ ہے حسد، کسی کے فضل و کمال کو دیکھ کے جلنا، اسی کو کہتے ہیں حسد. شیطان نے یہ کیا حسد. وہاں جو شیطان نے سب سے پہلے جو برائی کی ہے وہ ہے حسد. آج یہی چیز سب سے زیادہ ہم میں ہے، حسد. وہ اس کے پاس آئی فون ہے، مولا یا تو میرے کو یہ مل جائے یا تو اس کا بھی چلا جائے. مطلب اتار کر کے میں کہہ رہا ہوں، یہ مثال بڑی جلدی سے ہم کو اور آپ کو سمجھ آئے. اور نہ بنے نہ ملے تو آخر میں کتنا گھمنڈی ہے، دکھانے کے لیے پہنتا ہے. یہ چیز جو ابھی ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے. اب آئی فون ہے تو بھئی بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ایسے تو کرے گا نہیں، یوں چھپا کے تو کرے گا نہیں. کہ ایسے آئی فون ہے تو دکھے گا، ہے نا، جو دیکھاڑے کہ آئی فون واپرے جی. نہیں، یہ چیز ہے ہمارے لیے بھی ہے. جیسے ابھی 4-5 عالم یہاں آ جائیں گے مسجد کے اندر تو میں کیا کروں گا؟ ہاں سب سے پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھ جاؤں گا، ہاں میں امام. او بھائی تو امام ہے تو کیا دکھانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. تجھ سے بڑا اگر آ گیا ہے اور تو آگے آ رہا ہے کہ یہ مجرم تو بن رہا ہے کہ فضیلت والا تو نے دیکھا کہ ایک مفتی مجھ سے بڑا عالم علم والا موجود ہے، باوجود اس کے تو مصلی پر چڑھا اور یوں سوچتا تھا میں امام ہوں. کا تیری نماز تو اس وقت ہوئی نہیں جتنوں کی تو نے کرائی کسی کی نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ حسد میں تو نے نماز پڑھائی ہے. حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے شہد کو ایلوا ختم اور تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح انسان کی نیکیاں حسد ختم کر دیتا ہے. حسد کبھی نہ کرے، اور جو کر جائے کہ یہ شیطانی کام ہے، شیطان کا وارث بنا ہوا ہے پہلے دن سے. تو ہمارے لیے بھی ایک حد ہے کہ ہم حسد نہ کریں، آپ کے لیے بھی ایک حد ہے کہ آپ حسد نہ کریں. ورنہ جو حسد کریں گے وہ شیطان جس راستے پر ہم اور آپ کو لے جانا چاہتا ہے اس راستے پر لے کر کے چلا جائے گا. اس لیے نعمت دیکھیں، کسی کی فضیلت دیکھیں، اسے ایکسیپٹ کریں، قبول کریں. میرے رب نے تجھے فضیلت عطا فرمائی ہے، تو حقدار تھا تجھے ملی. اب میں دعا کرتا ہوں مولا اس کی عزت میں اور اضافہ فرما اور مجھے بھی عزت والا بنا دے. سبحان اللہ. کہ شیطان نے حسد کیا حضرت آدم سے، حضرت آدم کو اللہ نے نبوت سے مالا مال کیا، اور جتنے ملائکہ تھے سارے جھک گئے، تو سارے مقرب بنا دیے گئے. آج بھی وہ تو آسمانوں میں، جتنے سارے جھکے تھے وہ تو آج بھی آسمانوں میں، وہ تو آج بھی عرش پر ہے، وہ تو آج بھی سدرۃ المنتہا پر ہے، وہ تو آج بھی گھوم رہے ہیں. لیکن جس نے نہیں مانا اور ایک مرتبہ نہ جھکا کہ وہ قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور اس پر لعنت بھیجتے رہیں گے. اور اتنا نہیں، اس پر آخری بات یہ بھی سن لو، قیامت جب لگے گی سارے پھر اکٹھا ہوں گے. اللہ پھر کہے گا ابلیس تجھے پھر موقع دیا جاتا ہے، ابھی پھر سجدہ کر لے آدم کو. اس وقت بھی وہ نہ کرے گا کہ اب اس کو بھی ڈالو اور اس کی ذریت کو ساروں کو اس کے ساتھ جہنم کے اندر ڈالو. تو پھر اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے
کہ ہم کس گروہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اس گروہ میں جانا چاہتے ہیں، یا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اس گروہ میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب